پچھلے خطبات جمعہ سے وراثت کے مسائل، وراثت کے احکامات چل رہے ہیں۔ کچھ تمہیدی باتیں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ وراثت کے بنیادی 3 ارکان ہیں۔ جب تک یہ 3 رکن پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک وراثت پراپرٹی کی تقسیم نہیں ہو سکے گی۔ ان میں سے پہلا رکن میت ہے، جس کو مورث کہتے ہیں۔ اگر کوئی فوت ہوگا تو وراثت کی بات شروع ہوگی، جو فوت ہوا ہے اس کی وراثت تقسیم ہو۔ کوئی فوت نہیں ہوگا تو اس کی وراثت کی بات کی نہیں جا سکتی۔ بیٹے اپنے باپ سے اس کی زندگی میں وراثت کا تقاضا نہیں کر سکتے، نہ اپنی ماں سے نہ اپنے دادا سے ہوتے۔ تو پہلا رکن میت ہے، مورث۔ دوسرا رکن وارث ہے، جو یعنی وارث بننے والا، جس کا میت سے وہ تعلق ہو جس کو اللہ تعالیٰ وراثت کے لیے ایک تعلق مانتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے۔ وہ کون وارث ہیں ان کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو وارث کا ہونا ضروری ہے، کوئی وراثت لینے والا ہوگا تو وراثت اس کو ملے گی۔ اور تیسرا رکن وراثت کا موروث یا ترکہ، جس چیز کو منتقل کرنا ہے، جو چیز ڈیوائیڈ ہونی ہے کسی کے فوت ہونے پر۔ تو ترکہ اگر ہوگا، کوئی مرنے والا بھی ہوگا اور اس کا ترکہ بھی ہوگا تو وراثت ہوگی۔ مرنے والا نہیں ہے، ترکہ ہے، تب بھی وراثت نہیں ہے۔ مرنے والا ہے، ترکہ نہیں ہے، تب بھی وراثت نہیں ہے۔ اور وارث نہیں ہے، پھر بھی وراثت نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پچھلے خطبہ میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر میت بھی ہو، اگر وارث بھی ہو، اگر ترکہ بھی ہو، تو ڈائریکٹ ترکہ کی تقسیم نہیں شروع کر دینی۔ اس سے پہلے 3 چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ صرف نام لے دیتا ہوں، تفصیل پچھلے خطبہ میں گزر چکی ہے۔ جس نے سننا ہو، جس نے دیکھنا ہو، ہمارے یہ تمام خطبہ ریکارڈ ہوتے ہیں، تو ہماری یوٹیوب پہ چینل ہے محدث میڈیا، اس میں یہ سارے کے سارے خطبہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پرانے سارے خطبے ہمارے ریکارڈڈ ہیں، موجود ہیں، جس نے سننا ہو وہ سن سکتا ہے۔ تو 3 چیزیں ترکہ کی تقسیم سے پہلے ضروری ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ سب سے پہلے کہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے، کفن دفن ہو جائے، پھر اس کے بعد تقسیم ترکہ کی بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر مرنے والے پر اگر کوئی قرض ہے، وہ اللہ کا ہے کہ وہ بندوں کا ہے، تفصیل گزر چکی ہے، تو وہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس سے پہلے ترکہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز جس کا ترکہ کی تقسیم سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے، وہ مرنے والے کی وصیت۔ مرنے والا جو وصیت کر دے، اور اس وصیت کی اپنی تفصیلات ہیں کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اور وہ ورثاء کے حق میں نہ ہو وہ وصیت، اور وہ وصیت غیر شرعی نہ ہو۔ اگر وہ غیر شرعی وصیت ہو، اگر وہ 1/3 سے زیادہ ہو، اگر وہ ورثاء کے حق میں ہو جن کو اللہ نے وارث بنایا، تو پھر اس وصیت کو تبدیل کیا جائے گا۔ اس وصیت کو تبدیل کرنا ضروری ہے، اور اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو وصیت کرنے والے کی ظلم زیادتی سے ڈرے، جس کو پتہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کر دی ہے، لا علمی میں یا جان بوجھ کر، اس میں اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اس کو اس وصیت کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ترکہ کی تقسیم سے پہلے دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ترکہ کی تقسیم سے پہلے یا تمہیدی باتوں میں جو چیز اہم ہے، وہ اہم یہ ہے کہ جو میت ہے وہ، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئی فوت ہوگا تو وراثت ہوگی، کوئی فوت نہیں ہوگا تو وراثت نہیں ہوگی۔ تو فوت ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی فوت ہو جائے، ہمارے سامنے فوت ہو، اگر ہمارے سامنے نہیں ہے، کسی دوسرے علاقے میں رہتا ہے، تو عادل گواہ، اسلام میں گواہی کا تصور موجود ہے۔ 2 عادل گواہ گواہی دے دیں کہ آپ کا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، کوئی شخص
سعودی عرب میں، خلیج کے کسی ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، ان کے سامنے ان کا عزیز فوت نہیں ہوا، تو اگر انہیں گواہوں کے ساتھ یہ خبر مل جاتی ہے یقینی طور پر کہ ہمارا عزیز فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کی وراثت کی تقسیم بھی ہوگی۔ اگر کوئی شخص گم ہو گیا، ایک شخص کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی شخص گم ہو گیا ہے اور گم ہونے کے بعد سالہ سال سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور اس کی کوئی جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے اس کا، جو اس کے ورثاء کو پتہ ہے، وہ موجود ہے، تو گم شدہ شخص، اس کے بارے میں مسئلہ اسلامی عدالت ہو تو اس قاضی جو دین جانتا ہے اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے گا۔ قاضی حالات کا جائزہ لے کر طے کرے گا کہ اتنے عرصے تک اس شخص کا انتظار کیا جائے گا، اگر اتنے عرصے تک یہ شخص نہ آئے تو پھر اسے مردہ تصور کر لیا جائے۔ اس عرصے کے بعد جو قاضی نے مقرر کیا ہے حالات کا جائزہ لے کر، اس عرصے کے بعد بھی اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر اسے مردہ تصور کر لیا جائے گا۔ وہ فوت نہیں ہوا ہمارے سامنے، نہ ہمیں اس کی کوئی خبر ملی ہے، کوئی کسی گواہ نے گواہی دی ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن وہ گم ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں ایک مخصوص مدت ہوگی جو اسلامی عدالت حالات کو مد نظر رکھ کر، دین کے احکامات کو مد نظر رکھ کر مقرر کرے گی۔ یہ مدت ضروری نہیں کہ چھوٹی ہو، یہ مدت کافی لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے زندہ واپس آنے کا تھوڑا سا بھی امکان ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں گم ہو جاتا ہے، اور گم ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ گھر سے ناراض ہو کر نکل جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ناراض ہوں، میں کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اسی ملک میں ہے، اسی شہر میں ہے، دوسرے ملک چلا گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے، اب نہ ہمارے سامنے وہ فوت ہوتا ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں 50 سال خبر ہی نہیں ملتی۔ تو اب اس شخص کے لیے جو مدت مقرر کی جائے گی کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ نہیں کہ بس جان چھڑانی ہے، جی 1 سال انتظار کر لو، پھر 1 سال کے بعد اسے مردہ تصور کر لینا۔ آج کل انٹرنیٹ کے دور ہے، آج کل جدید دور ہے، آج کل بھی انٹرنیٹ کے دور میں بھی بہت سے لوگ، ان کا پتہ نہیں لگتا، سالہ سال ان کو تلاش کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ پوری حکومتیں، سپر پاورز اور پوری دنیا لوگوں کو تلاش کرتی ہے، لوگ ملتے نہیں ہیں۔ اسامہ بن لادن کو کتنا عرصہ تلاش کیا جاتا رہا۔ بہرحال تو ایک جہاز ملائیشیا کا گم ہو گیا تھا، لاپتہ ہو گیا تھا، اس کا یقینی طور پر شاید ابھی تک بھی کچھ کہنا مشکل ہے، کئی سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی چیز ہم سے آج مخفی نہیں ہے، تو بس 6 مہینے انتظار کر لیا جائے، سال انتظار کر لیا جائے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک اس کے بارے میں یقینی طور پر ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ فوت ہو گیا، چاہے ہمارے سامنے فوت نہ ہو، چاہے ہمیں اس کی گواہی نہ بھی ملے، ایسی صورت ہونی چاہیے کہ اس کے بعد اس کا زندہ ہونا ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر جس علاقے میں وہ رہتا ہے، اس علاقے کے لوگ 80 سال 90 سال تک زندہ رہتے ہیں، 100 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ اس علاقے کا کوئی شخص 100 سال کے بعد زندہ رہا ہو۔ اگر یہ شخص 25 سال کی عمر میں یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا ہے، کوئی خبر نہیں آتی، تو کم از کم اس کا 100 سال تک اس کی عمر پہنچنے کا انتظار کیا جائے گا۔ تو یہ جو انتظار کی مدت ہے یہ چھوٹی نہیں ہوگی، یہ حالات کے مطابق ہوگی، کبھی یہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر گم ہونے والا اس کی عمر ہی 90 سال ہو، اب تو نہیں 50-60 سال انتظار کیا جائے گا۔ بہرحال میں اس موضوع پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یہ ایسی چیزیں کبھی کبھار پیش آتی ہیں اور ایسی چیزیں علماء سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال کوئی گم ہو جائے اور قاضی اس کے بارے میں حالات کا جائزہ لے کر، دین کے احکامات کا جائزہ لے کر یہ مدت مقرر کر دے کہ 10 سال انتظار کرنا ہے، 50 سال انتظار کرنا ہے، 70 سال انتظار کرنا ہے، اس مدت کے بعد اسے مردہ تصور کیا جائے گا اور اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ اچھا، جو ایک چیز بہت اہم ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ ورثاء کے بارے میں، کہ کوئی شخص فوت ہوا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے کل ورثاء کتنے تھے، یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وفات کے وقت ورثاء کون موجود ہیں۔ بہت اہم بات ہے جو اکثر لوگ جس میں غلطی کر جاتے ہیں، عام لوگ۔ ایک آدمی ہے، اس کے
5 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں بھی ہیں، زیادہ اس کی اولاد ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس آدمی کی کل اولاد کتنی ہے یا کتنی تھی، یہ دیکھنا ہے کہ اس آدمی کے فوت ہوتے وقت کون اولاد موجود ہے۔ میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے 11 یا 12 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے تھے، اس وقت 3 موجود ہیں، ماں باپ دونوں زندہ ہیں، 11 یا 12 اولاد میں سے 3 باقی ہیں۔ اب اگر ان ماں یا باپ میں سے کوئی فوت ہوگا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کی کل اولاد کتنی ہوئی تھی، یہ دیکھا جائے گا کہ جب وہ فوت ہوں گے اس وقت ابھی 3 زندہ ہیں، ممکن ہے کہ ان کے فوت ہونے سے پہلے ماں باپ کے فوت ہونے سے پہلے 1-2 اور فوت ہو جائیں، ممکن ہے تینوں ہی فوت ہو جائیں۔ اگر تینوں فوت ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، تو پھر جب وہ فوت ہوں گے تو ہم ان کی اولاد شمار نہیں کریں گے، چاہے ان کے 12 بچے ہی کیوں نہ ہوں جو پیدا ہوئے ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کتنے تھے، یہ نہیں دیکھنا کہ کسی فوت شدہ کے کل بھائی کتنے تھے، بہنیں کتنی تھیں، اس کا باپ ماں، ہر جو بھی پیدا ہوتا ہے لازمی بات ہے اس کے ماں باپ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم مرتے وقت دیکھتے ہیں جب وہ فوت ہوا اس وقت باپ زندہ ہے کہ نہیں زندہ، ماں زندہ ہے کہ نہیں۔ جس طرح یہ چیز دیکھی جاتی ہے اس طرح یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کل بچے نہیں دیکھنے، کل بہن بھائی نہیں دیکھنے، شوہر بیوی یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ زندہ کون ہے اس وقت، جتنے بیٹے زندہ ہیں۔ تو میت کی وفات کے وقت جو وارث زندہ ہوگا وہ وارث ہوگا، جو زندہ نہیں ہوگا چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کہ میت کی وفات کے وقت زندہ نہیں تھا تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ایک چیز اور پھر میں اصل جو قرآن کریم میں تفصیل موجود ہے ورثہ کی، پھر اس کو شروع کرتا ہوں۔ جس چیز کا جاننا ضروری ہے وہ یہ چیز ہے کہ قریبی ترین وارث ہو، وہ زندہ بھی ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ میت کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میت فوت ہو جائے، اس کے پاس ترکہ موجود ہو اور اس کا ورثہ بھی موجود ہوں، قریبی ترین ورثہ موجود ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی وارث کے وارث بننے کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی وارث کے وارث بننے کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگر وہ چیز آ جائے تو قریبی ترین وارث بھی چاہے وہ زندہ ہو وارث نہیں بنے گا۔ باقی ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، میت بھی موجود ہے، ترکہ بھی موجود ہے، قریبی ترین وارث بھی موجود ہے، لیکن درمیان میں رکاوٹ آ گئی تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ درمیان میں رکاوٹ قریبی وارث بھی ہو سکتا ہے، پوتا ہے تو قریبی وارث بیٹا آ جائے، بھتیجا ہے تو قریبی وارث بھائی آ جائے، بھائی ہے تو باپ آ جائے، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہوگا، بھائی کی موجودگی میں بھتیجا وارث نہیں ہوگا، بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوگا، چچا زاد چچا کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا۔ یہ تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دین کا اختلاف ہو جائے مرنے والے میں اور وارث میں، مرنے والا مسلمان ہے وارث کافر ہے، یا مرنے والا کافر ہے وارث مسلمان ہے، تو ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، چاہے باقی ساری شرطیں پوری ہیں، چاہے میت موجود ہے، ترکہ موجود ہے، قریبی بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر بیٹا مسلمان نہیں ہے، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، مرتد ہو گیا، مرزئی ہو گیا، تو بیٹا مسلمان سے وارث نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ غیر جن کا دین مختلف ہو ان کی آپس میں وراثت نہیں ہو سکتی، مرنے والے کا دین مختلف ہو یا زندہ شخص کا دین مختلف ہو۔ تو اگر ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں بالفرض، 2 بیٹے، وہ آدمی خود مسلمان ہے، 2 بیٹے مسلمان ہیں، ایک بیٹا وہ کافر ہے، مرتد ہے، تو اس آدمی کے 2 بیٹے ہی وارث ہوں گے، تیسرا بیٹا وارث نہیں ہوگا۔ ہم یہ خیال کریں گے کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ تصور کریں گے۔ دوسری چیز جو وارث بننے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے وہ غلامی۔ ہمارے ہاں غلامی کا تصور اب اس وقت نہیں ہے، اگر وارث غلام ہو تو وہ وارث نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو وراثت میں رکاوٹ بن جاتی ہے وہ ہے قتل۔ اگر وارث اپنے مورث کو قتل کر دے، وارث
جس سے اس نے وراثت لینی ہے، اگر وہ اسے قتل کر دے تو پھر قتل کرنے والا وارث نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یرث القاتل من المیراث شیئا، کہ قاتل وراثت سے کسی چیز کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے مادیت پرستی اتنی ہماری نظروں کے سامنے ہے، آخرت اللہ کے احکامات ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ لوگ مال کے لیے، 2 ٹکوں کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، چچا کو، بھائی کو اللہ معاف کرے، چچا بھتیجے کو، اور اس کے اتنے واقعات ہیں، بھائی کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں وراثت کے لیے۔ جو قتل کرے گا تو وہ وارث نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس قتل کو ایک حادثاتی شکل کیوں نہ دے دے۔ نہیں جی میں نے تو جان کے قتل نہیں کیا، یہ تو غلطی سے ہو گیا، قتل خطا ہوگا پھر بھی وارث نہیں ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر قتل نہ ہو، قتل خطا ہو، ہر وہ قتل جس پر قصاص ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے یا کفارہ ہوتا ہے، ایسا قتل کرنے والا وہ اپنے مورث سے وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قتل کرنے سے وراثت نہیں ملے گی، تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو اپنے مورث کو قتل کرے وہ وارث نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے کسی کو بھی قتل کر دیا تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اس سے قتل ہو گیا، جان بوجھ کر قتل ہو گیا یا قتل خطا ہو گیا، کوئی غیر، اب وہ قاتل ہے اور بطور قاتل وہ پکڑا نہیں گیا یا پکڑا گیا ہے، جیل میں ہے، سزا بھگت رہا ہے۔ اگر اس قاتل کا عزیز فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، یہ قاتل وارث ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ کوئی بھی قاتل وارث نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے، وہ وارث ہوگا، اس کے قتل کے معاملات الگ ہیں۔ جو قتل وراثت سے محروم کرتا ہے وہ قتل ہے جو وارث بننے والا، جس سے اس نے وراثت لینی ہے، اگر وہ اسے قتل کرے تو پھر لا یرث القاتل من المیراث شیئا، پھر قاتل میراث سے کسی شے کا وارث نہیں ہوگا۔ تو ورثہ کون سے ہیں اور کون وارث کتنا حصہ لیتا ہے؟ تو ورثہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سبب رکھے ہیں۔ 3 ایسے سبب ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص مرنے والے کا وارث ہو سکتا ہے۔ وہ 3 اسباب کیا ہیں؟ ایک سبب خونی رشتہ داری ہے، نسب جس کو کہتے ہیں۔ نسب سے بہت سارے لوگ مرنے والے کے وارث بن جاتے ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، ماں باپ، بہن بھائی، چچا زاد وغیرہ۔ یہ لمبا چوڑا سلسلہ ہے نسبی۔ کہنے کو تو اس دنیا میں بسنے والے سارے کے سارے انسان کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے نسبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ سب کا اصل ایک ہے، سب کا باپ، سب کی ماں ایک ہے، سب آدم سے ہیں، آدم مٹی سے تھے، تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اماں حوا کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے ہم سب دنیا میں یہاں ہوں، کوئی امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، سعودی عرب میں ہے، میں اسے جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، وہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ دار ہے۔ نسب سے کوئی بھی کسی کا وارث ہو سکتا ہے، بس اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے الاقرب فالاقرب کی شرط لگائی ہے کہ جو جتنا قریبی نسب میں ہوگا وہ وارث ہو جائے گا، دور والا محروم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی چند مثالیں دی ہیں آپ کو کہ بیٹا ہے تو پوتا وارث نہیں ہے، حالانکہ بیٹا بھی نسب سے رشتہ دار ہے، پوتا بھی نسب سے رشتہ دار ہے، لیکن پوتا دور کا بن جاتا ہے مرنے والے کے لیے، بیٹا قریب کا ہوتا ہے، تو بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہو سکتا، چاہے وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت بڑا اشکال ہے ہمارے ہاں۔ باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہو سکتا، بھائی کی موجودگی میں بھتیجا وارث نہیں ہو سکتا، بھائی کی موجودگی میں چچا، بیٹے کی موجودگی میں چچا وارث نہیں ہو سکتا، تو قریبی وارث ہوتا، دور والا وارث نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نسب سے ورثہ بنتے ہیں۔ ایک تو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے یہ حصہ ہے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار سے مراد ہے جو خونی تعلق، جو نسبی تعلق سے قریبی ہوں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے یہ حصہ ہے۔ اسی طرح جس طرح نسب سے وارث بنتے ہیں، اسی طرح نکاح سے بھی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ نسب سے جو وارث بنتے ہیں ان کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔ نسب سے بہت زیادہ لوگ وارث بنتے ہیں، نکاح سے بھی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔
نکاح سے کون ایک دوسرے کا وارث بنتا ہے؟ نکاح کے رشتے سے صرف 2 لوگ وارث بنتے ہیں. اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کی بیوی، اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر. نکاح کے رشتے سے اور کوئی وارث نہیں بن سکتا، اگرچہ نکاح کے رشتے سے بہت سارے رشتہ داریاں جنم لیتی ہیں، بہت ساری رشتہ داریاں جنم لیتی ہیں نکاح کے رشتے سے. دیکھیے، ایک ہے نسبی تعلق اور ایک ہے نکاح کا تعلق، جس کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ نے پانی سے بشر کو پیدا کیا اور اللہ نے اس بشر کے نسبی رشتہ دار اور سسرالی رشتہ دار بنائے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. نسب سے تو لمبا سلسلہ ہے ورثاء کا، بیٹا باپ، بیٹا پوتا نیچے تک، باپ دادا اوپر تک، بھائی بھتیجا نیچے تک، چچا چچا کی اولاد نیچے تک، جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے. نسب کا لمبا سلسلہ ہے. نکاح کبھی سحر کا بھی لمبا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا اپنا بیٹا نہ ہو، اس کی بیوی کا بیٹا ہو جو کسی اور شوہر سے ہو. میاں بیوی خود ایک دوسرے کے نکاح سے ان کا تعلق بنتا ہے، سحری تعلق ہے، لیکن بیوی کی اولاد جو اس شخص کی اپنی اولاد نہیں ہے. اسی طرح اگر عورت فوت ہو جائے تو شوہر کی اولاد جو اس عورت کی اپنی اولاد نہیں ہے، یہ بھی سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ بھی سحری رشتہ دار ہیں. اسی طرح بیوی کا باپ اور ماں، بیوی کے ماں باپ، مرنے والے شوہر کے اپنے ماں باپ نہیں، اس کی بیوی کے ماں باپ، اس کے ساس سسر. اسی طرح اگر مرنے والی عورت ہے تو عورت کے اپنے ماں باپ نہیں، عورت کے شوہر کے ماں باپ. یہ بھی سحری رشتہ دار ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارے معاملات شرعی طور پر رشتے قائم ہوتے ہیں. سسر سے پردہ نہیں ہوتا، سسر سے شادی نہیں ہو سکتی کسی عورت کی، چاہے اس کا اپنا شوہر فوت بھی ہو جائے. ایک دائمی حرمت، ایک دائمی جو ہے وہ حرمت قائم ہو جاتی ہے، محرم بن جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے، چاہے شوہر موجود ہے چاہے شوہر موجود نہیں ہے. بیوی کا بیٹا، یا آپ کہیں کہ چلیں بیوی کی بیٹی، بیوی سے اگر تعلق قائم ہو گیا ہے تو بیوی کی بیٹی دائمی اس شوہر کے لیے، اپنے ستیلے باپ کے لیے وہ محرم بن جاتی ہے. اس سے پردہ نہیں ہوتا، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا چاہے بیوی فوت ہو جائے. بہت سارے رشتے تو بن جاتے ہیں، ان پر فقہی احکامات بھی مرتب ہوتے ہیں، لیکن وراثت کا حکم مرتب نہیں ہوگا. وراثت کا حکم اگر مرتب ہوگا وہ صرف اور صرف شوہر فوت ہو تو بیوی، بیوی فوت ہو تو شوہر، شوہر فوت ہو تو بیوی کے دیگر رشتہ دار، بیوی کا بیٹا جو اس شوہر کا بیٹا نہیں ہے، بیوی کی بہن بھائی جو اس شوہر کے بہن بھائی نہیں ہیں، صالح وغیرہ، بیوی کے ماں باپ جو اس شوہر کے ماں باپ نہیں ہیں، تو وہ وارث نہیں ہو سکتے. تو نکاح سے صرف مرد ہو تو بیوی، اگر بیویاں زیادہ ہوں تو وہ بھی وارث ہو جائیں گی. اور اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر ایک ہی وارث ہوتا ہے. ایک عورت کے زیادہ شوہر بھی ہو سکتے ہیں، ایک شوہر ہو پھر طلاق ہو جائے، پھر اگلا شوہر. جس شوہر سے طلاق ہو جائے وہ شوہر نہیں رہتا، جب وہ شوہر نہیں رہتا تو وہ وارث بھی نہیں رہتا. تو اگر مرنے والی عورت ہو تو سسرالی رشتے سے صرف شوہر وارث ہو سکتا ہے، ایک شوہر جو موجودہ شوہر ہے، اگر اس کا کوئی شوہر ہے تو. اگر اس کا شوہر نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، یا شوہر تھا لیکن فوت ہو گیا ہے پہلے، یا شوہر تھا طلاق ہو گئی ہے اور نئی شادی نہیں ہوئی، تو اس عورت کا کوئی شوہر اس کا وارث نہیں ہو سکتا. تو نکاح کے رشتے سے صرف شوہر یا بیوی. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ولا کا تعلق. حدیث مبارکہ ہے انما الولاء لمن اعتق، آزاد کرنے والے کے لیے حق ولا ہوتا ہے. اور حق ولا کیا ہوتا ہے؟ حق ولا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دے یا اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کے لیے ولا کا حق ہوتا ہے آقا کے لیے، جس نے اپنے غلام، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق ولا تھا. حق ولا کا مطلب ہے کہ اگر اب وہ غلام تو آزاد ہو گیا، جب وہ آزاد ہو گیا، اگر وہ فوت ہو جائے اور اس کے اپنے قریبی رشتہ دار اسبا نہ ہوں، تب پھر یہ آقا جس نے اس کو آزاد کیا ہے وہ اس کے سارے مال کا وارث ہوگا. اس کو کہتے ہیں حق ولا. صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الولاء لمن اعتق، کہ ولا کا حق اس کو ملے گا جس نے آزاد کیا غلام کو. ہمارے ہاں آج کل یہ غلامی وغیرہ کا تصور نہیں ہے. تو آج کل جس تعلق کی بنا پر کوئی کسی کا وارث بنتا ہے وہ تعلق یا تو
نسب کا تعلق ہے یا نکاح کا؟ نکاح کا تعلق بڑا محدود ہے، صرف میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، بیویاں زیادہ ہوں وہ بھی وارث بن جائیں گی، لیکن جو نسب کا تعلق ہے اس سے بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ نسب سے جو ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں ان ورثاء کی تفصیل ہے۔ کچھ ورثاء ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہیں کہ وہ اولین ورثاء ہیں، ان کو حصہ ملے گا، اور کچھ ورثاء ایسے ہیں جو دوسرے درجے کے ورثاء ہیں۔ دوسرے درجے کے ورثاء وہ اول درجے کے ورثاء کی عدم موجودگی میں وارث ہو سکتے ہیں۔ جو دوسرے درجے کے ورثاء ہیں، جو اول درجے کی ورثاء کی موجودگی میں وارث ہی نہیں ہو سکتے، ایسے ورثاء کو اولو الارحام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو الارحام۔ اولو الارحام وہ ورثاء ہیں جو سیکنڈری درجے کے ورثاء ہیں، دوسرے درجے ثانوی درجے کے ورثاء ہیں۔ مثال کے طور پر خالہ ہے، ماموں ہے، بھتیجی ہے، نواسی ہے، نانا ہے، یہ لوگ اول درجے کے ورثاء نہیں ہیں۔ یہ وارث بن تو سکتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی شاید حدیث ہے، الخال وارث من لا وارث لہ، ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ پتہ لگا کہ ماموں دوسرے درجے کا وارث ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا تو وہ وارث بن سکتا ہے، عام حالت میں وہ وارث نہیں بنتا۔ یہ ہمیں ذہن میں تقسیم رکھنا بہت ضروری ہے۔ قریبی رشتہ دار بھی دوسرے درجے کے ورثاء ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جن میں عورت کا واسطہ آ جاتا ہے۔ میں نے ماموں خالہ کی بات کی ہے، میں نے نانا کی بات کی ہے، ان میں ماں، اس میں مرنے والا میت اور ان رشتہ داروں میں ماں واسطہ بنتی ہے، ماں عورت ہے، اب ماں بہت قریبی تعلق ہے ماں سے، لیکن ماں خود تو وارث ہے، لیکن ماں کے واسطے سے اگر کوئی مرنے والے کا تعلق والا بن رہا ہے تو وہ وارث بن سکتا ہے، کوئی وارث نہ ہو تو وہ بن جائے گا۔ کسی کا ماموں ہے، کوئی وارث نہیں ہے تو ماموں وارث ہوگا، نانا ہے، کوئی وارث نہیں ہے، نانا وارث ہوگا، لیکن نانا ہمیشہ وارث نہیں ہوتا۔ تو ایسے ورثاء کو اولو الارحام کہتے ہیں۔ میں اولو الارحام کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ شاذ و نادر وارث ہوتے ہیں، 1% بھی۔ عام طور پر اللہ نے جو اول درجے کے ورثاء ہیں وہ اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ عام طور پر کوئی فوت ہوتا ہے تو لازماً اس کے اول درجے کے ورثاء میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ تو جب اول درجے کے ورثاء موجود ہوں تو پھر ثانوی درجے کے ورثاء وارث نہیں ہوتے۔ جو اول درجے کے ورثاء ہیں ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو ہم اصحاب الفرائض کہتے ہیں، دوسری قسم کو اسبہ کہتے ہیں۔ یہ تقسیم بھی ہمارے سامنے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی کو دینا کیسے ہے، وراثت کسی کو کیسے ملے گی، یہ ڈویژن کرنا بہت ضروری ہے۔ اصحاب الفرائض ان ورثاء کو کہتے ہیں جن کا حصہ کتاب و سنت میں طے کر دیا گیا کہ فلاں شخص کے لیے آدھا حصہ ہے، فلاں کے لیے چوتھا حصہ ہے، فلاں کے لیے 8واں حصہ ہے، فلاں کے لیے 6واں حصہ ہے، فلاں کے لیے 4تھا حصہ ہے۔ باقاعدہ حصے طے کر دیے گئے ہیں، ایک مخصوص نسبت کل جائیداد میں سے ان کے لیے بیان کر دی گئی۔ ایسے ورثاء کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، مقرر کردہ حصوں والے۔ اول درجے کے ورثاء کی دوسری قسم اسبہ۔ اسبہ وہ ورثاء ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی حصہ طے نہیں ہوتا، وہ بچنے والا سارا مال لیتے ہیں۔ اگر اکیلے ہوں تو سارا مال لے لیں گے، اگر اکیلے نہیں ہیں کوئی ساتھ دوسرا بھی آ جاتا ہے پھر بھی وہ وارث ہوں گے، لیکن وہ اصحاب الفرائض سے جو بچے گا وہ ان کو ملے گا۔ مثال کے طور پر میت کی بیوی ہے، میت کا بیٹا ہے، تو بیوی اصحاب الفرائض میں سے ہے، بیوی کا بیٹے کی موجودگی میں 8واں حصہ ہوتا ہے، بیوی 8واں حصہ لے گی، چاہے بیوی اکیلی ہے چاہے بیوی کے ساتھ بیٹا ہے، بیوی نے 8واں حصہ لینا ہے، اکیلی ہو تو چوتھا لے گی۔ تو بیٹا جو ہے وہ اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے، وہ اسبہ ہے، بیٹے نے سارا مال لینا ہے۔ اگر اکیلا ہو تو سارا مال لے گا، کوئی اور صاحب فرض آ جائے جیسے بیوی، تو بیوی کو دینے کے بعد باقی بیٹے کو دیں گے۔ تو یہ اول درجے کے ورثاء 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو حصے 2 طرح کے ہوئے، ایک اسبی حصہ ہوتا ہے، ایک فرضی حصہ ہوتا ہے۔ تو ان حصوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ورثاء کی تقسیم کی ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے جو آپ کو تفصیل بیان کی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو اسی تمہید کے مطابق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقاعدہ بیٹوں، اولاد کا حصہ کیا ہے، اولاد کا حصہ شروع کریں گے۔ اور اولاد جو ہے بیٹا ہو، بیٹی ہو،
تو اولاد جو ہے یہ اول درجے کے ورثاء ہیں، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی، لیکن ان میں سے کچھ کا حصہ عصبی ہوتا ہے، کچھ کا حصہ فرضی ہوتا ہے۔ تو کس کا حصہ فرضی ہے اور کتنا ہے؟ جب فرضی حصہ ہو تو وہ بتانا پڑتا ہے کتنا ہے اور کن شرائط کے ساتھ ہے، اور عصبی حصہ ہو تو وہ سمپل ہے کہ اگر اکیلا ہو تو وہ سارا مال لے گا، اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہے، صاحب فرض کے ساتھ، تو صاحب فرض سے بچا ہوا مال وہ لے گا۔ تو اولاد میں بھی کچھ اصحاب الفرائض ہیں، کچھ اسبہ ہیں، تو یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ ایک تو جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس وقت جو اس کے زندہ ورثاء ہیں وہ وارث ہوتے ہیں، اس سے پہلے جو اس کے ورثاء ہیں چاہے وہ کتنے قریبی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مرنے والے سے پہلے فوت ہو جائے وہ وارث نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مرنے والے کے بعد اگر بیٹا زندہ ہے تو وہ وارث ہوگا۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے وقت اس کے ورثاء موجود ہوتے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں موجود ہیں، لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وراثت تقسیم ہونے میں ٹائم لگ گیا، وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ایسا وارث جو اس میت کے مرنے کے وقت تو موجود تھا لیکن وراثت کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا، تو ایسا شخص وارث ہو کے فوت ہوتا ہے، اس کو اس کی وراثت دی جاتی ہے۔ اگر وہ خود نہیں ہے، وہ خود فوت ہو گیا ہے، پھر اس کی وراثت اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو وہ وارث نہیں ہوگا جو مرنے والے سے پہلے فوت ہو، جو مرنے والے کے بعد زندہ ہو وراثت کی تقسیم کے وقت، یا مرنے والے کے بعد فوت ہو وراثت کی تقسیم سے پہلے وہ وارث ہوگا۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وارث اور مرنے والے کے درمیان وراثت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جیسے دین کا اختلاف ہے، کافر وارث نہیں ہو سکتا، جیسے قتل کرنے والا وارث نہیں ہو سکتا، اور تیسری چیز غلامی ہے، غلامی ہمارے ہاں پائی نہیں جاتی۔ تو 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک اختلاف دین اور ایک قتل۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ جو ورثاء ہیں، ان ورثاء کے 2 قسمیں آپ بنیادی طور پہ کر لیں۔ بنیادی قسمیں 2 ہیں، ایک اول درجے کے ورثاء ہیں، ایک ثانوی درجے کے ورثاء ہیں۔ ثانوی درجے کے ورثاء صرف تب وارث ہوں گے جب اول درجے کے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث بھی موجود نہ ہو، اور ان ثانوی درجے کے ورثاء کو اولو الارحام کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر عورتوں کے تعلق سے بننے والے ورثاء ہوتے ہیں۔ تو اولو الارحام صرف تب وارث ہوں گے جب اول درجے کا ورثاء میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اب جو اول درجے کے ورثاء ہیں ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، ایک کو اسبہ کہتے ہیں۔ تو اصحاب الفرائض وہ ہوتے ہیں جن کے اللہ نے حصے طے کر دیے ہیں، ان کی نسبت طے کر دی ہے، اور اسبہ وہ ہیں جن کے اللہ نے یہ تو فرمایا کہ یہ وارث ہیں لیکن ان کے حصے طے نہیں کیے، تو جن کے حصے طے نہیں کیے وہ بچا ہوا حصہ لیتے ہیں۔ اسی پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی۔ ہم آئندہ یوصیکم اللہ فی اولادکم یہاں سے شروع کریں گے، اور یہاں اللہ نے اولاد کا حصہ بیان کیا ہے، اور یہاں فرضی حصہ بھی بیان کیا اور اسبی حصہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے یہ مسئلے سیکھنے کی اور پھر ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔